ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون فترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. تعریفوں کے لائق صرف اللہ کی ذات جو ساری کائنات کا اکیلا ہی نظام چلانے والا ہے. آسمان کا مالک بھی وہی ہے اور زمین کا مالک بھی وہی. سورج بھی اس کے تابع ہے اور رات بھی اسی کے حکم سے آتی ہے. راتیں لمبی بھی اسی کے حکم سے اور دن چھوٹے بھی اسی کے حکم سے. تعریفیں اس بادشاہ کی جس کا جو وقت مقرر ہے لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، ایک لمحہ نہ آگے کرنے دیتا ہے نہ پیچھے کرنے دیتا ہے. یہی بات اللہ نے اس آیت کریمہ میں کہی. انکن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. میں نے سورۃ الجاثیہ اس کا آخری رکوع ہے 25ویں پارے کا آخری رکوع کہی. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ آسمانوں میں اور زمین میں بادشاہی صرف اس شہنشاہ کی.
ویسے تو بادشاہ ہمارے ملک کا بھی ہے اور دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ ہیں۔ یہ کیسی بادشاہی ہے؟ کبھی یہ بادشاہ تخت پر ہوتا ہے اور کبھی تختے پر ہوتا ہے۔ بادشاہ تو اس کی جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ساری کائنات جن و انس سب کے سب اس بادشاہ کی بادشاہی کا انکار کر دیں، اس کی بادشاہت میں ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں آتی۔ اور یہاں اگر اسمبلی والے ایم این اے باغی ہو جائیں تو وزیر اعظم کی کرسی باقی نہیں رہتی، جسے ہم عدم اعتماد کہتے ہیں۔ اگر بوٹوں والی سرکار مخالف ہو جائے تو اکثریت اقلیت میں بدل جاتی ہے۔ بادشاہ تو اس کی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر سارے زمین والے جن اور انس سب اس کے فرما بردار بن جائیں، اس کی بادشاہت میں ایک ذرہ بھر بھی اضافہ نہیں ہو۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ بادشاہت تو اس کی ہے نا۔ بادشاہ آپ بھی ہیں، اپنے گھر کے بادشاہ، بیوی کنٹرول میں ہے، اولاد چھوٹی ہے، کاروبار اور فیکٹری آپ کے ہاتھ میں ہے، بادشاہت ہے۔ جس کو جتنا چاہتے ہیں اور دیتے ہیں، پھر عمر کا تقاضا اس کو لے جاتا ہے۔ اب بادشاہت ختم، اب اسی بادشاہ کی کرسی پر آپ کی اور میری اولاد بیٹھتی، اور اب ہمارے خون اور پسینے کی کمائی کو جب وہ اڑاتے ہیں تو اس بادشاہ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ بادشاہت تو اس کی ہے۔ کتنا بڑا بادشاہ ہے، ایک یتیم کو اٹھا کر امام الانبیاء بنا دیتا ہے، دنیا میں کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں۔ کتنا بڑا بادشاہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آسمان چر چر کرتا ہے، بیٹھا جا رہا ہے۔ پوچھا اللہ کے نبی کیوں؟ فرمایا 4 انگلیوں کے برابر بھی کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں کوئی فرشتہ رب کی عبادت نہ کر رہا۔ وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ۔ وہ بیت الحم جو ہے، آباد گھر، پہلی مرتبہ 70,000 فرشتے داخل ہوئے تھے عبادت کے لیے۔ جب میں یہ حدیث پڑھتا ہوں نا، اللہ کتنی مخلوق ہے تیری۔ روزانہ 70,000 فرشتے رب کی تسبیح کرنے کے لیے بیت المعمور میں داخل ہوتے ہیں۔ جو پہلے دن جماعت داخل ہوئی تھی، قیامت آ جائے گی اس کا دوبارہ نمبر بھی نہیں آئے۔ بادشاہ تو وہ ہے۔ فرمایا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، ایک دن آنے والا ہے جس دن قیامت قائم ہو۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ۔ باطل پرست خسارہ پائیں گے اس دن۔ نتیجہ یہ نکلا، یہ جمعے کا خطبہ ہے، کوئی جلسہ نہیں ہے، یہ تربیتی مجلس نشست۔ اور میں اہل علم سے اور خطباء سے کہتا رہتا ہوں، جمعے کا مزاج وہ نہیں ہوتا جو جلسوں کا ہوتا ہے۔
یہ بڑا سنجیدہ ماحول ہوتا ہے. اور جو آئے ہیں نا انہیں کچھ دیجیے، انہیں کچھ دیجیے. ثابت یہ ہوا یوم تقوم الساعہ، قیامت قائم ہوگی. اس کا مطلب ہے یہ دنیا کا نظام نہیں رہے، قیامت قائم ہوگی. اس دن حساب اور کتاب ہے. اللہ اکبر. ایک عورت آئی نا اور سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک صحابی نے بھی کیا. پوچھا اللہ کے نبی، حشر کی نفسا نفسی جو ہوگی، میں آپ سے ملنا چاہوں گا تو کہاں ملوں؟ یوم تقوم الساعہ، جس دن قیامت قائم ہوگی. میں آپ کو اتنی بڑی دنیا میں تلاش کروں تو کہاں؟ فرمایا پل صراط پر آ جانا، میں وہاں تمہارا انتظار کر رہا ہوں. کہا اللہ کے نبی اگر وہاں نہ ملے، فرمایا حوض کوثر پر آ جانا، وہاں ہوگا. کہا اگر وہاں نہ ملوں تو میزان لگے گا، یوم تقوم الساعہ. میدان میں نیکیاں اور گناہ ان کے بدل ہو رہے ہوں گے. میں کبھی اپنی امت کی شفاعت کے لیے میدان پر کھڑا ہوں گا، کبھی حوض کوثر پر پیالے پلا رہا ہوں گا، کبھی پل صراط پر ان کے ثابت قدمی کی دعا کر رہا ہوں. یہی کو کم قیامت قائم ہوگی. میں نے تیاری کی ابھی. ایک سائل نے آ کر پوچھا اللہ کے نبی متی الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ فرمایا کیا تیاری کی؟ طالب علم کے ہاتھ میں فٹ اور گدا، اور استاد سے پوچھتا ہے پیپر کب ہوں گے؟ استاد پوچھتا ہے تیاری کیا کی؟ قیامت قائم ہوگی، یقین ہے، تیاری کیا کی؟ بس میں اپنے آپ میں دیکھوں، آپ اپنے آپ میں دیکھیں کیا تیاری. آج فجر سے لے کر آج جمعے کا دن ہے، جمعے کے خطبے تک، مسجد میں آنے تک رب کی کہاں کہاں بغاوت کی اور کہاں کہاں فرما برداری کی. تیاری کا پتہ چل جائے. جمعے کے دن پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کثرت سے مجھ پر درود پڑھو. کتنا بڑا ہے؟ سورۃ الکہف کی تلاوت کرو. امام کو کہا گیا سورۃ سجدہ اور سورۃ دہر فجر کی نماز میں، اتنی لمبی نماز، فجر میں اتنی لمبی نماز، کیا میرے رب کو نہیں پتا تھا کہ یہ مریض بھی ہوں گے، بوڑھے بھی ہوں گے، جوان بھی ہوں گے، بچے بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی؟ اتنی لمبی نماز امام کو کہا رہے ہو. اور وہ بڑے آرام سے کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ہمیں بھی پتا ہے سنت ہے، ایسے ہی سلوک کرتے. کیا تیاری کی؟ آپ نے اس نوجوان سے کہا، اور نوجوان کیا تیاری کی؟ فرمایا تیاری تو کوئی خاص نہیں، ایک ہی تیاری ہے، میں رب سے محبت کرتا ہوں، رب کے نبی سے محبت کرتا ہوں. جو رب سے محبت کرتا ہے، نبی سے محبت کرتا ہے، وہ سود کھائے گا، وہ داڑیاں منڈوائے گا،
وہ کپڑا اپنے ٹخنوں سے نیچے رکھے گا، وہ حرام مال گھر میں کما کر لائے گا، وہ اپنے بھائی کے بچوں کے جائیداد پر قبضہ کرے گا، وہ غیروں کی چمڑیاں ادھیڑ کر گھر کے اخراجات پورے کرے گا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جو رب سے محبت اور نبی سے پیار کرتا ہے وہ تو تیاری کے عالم میں ہے، پتہ نہیں کب موت آ جائے اور میں رب کے سامنے کھڑے ہو کر کہوں گا اللہ تیری رحمت کی ضرورت ہے، محنت میں نے بھی بڑی کر لی۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور عاشق رسول سڑکوں پر ہوں گے اور فرض نمازیں نہ مولوی پڑھے گا نہ عوام پڑھے گی۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جس دن قیامت قائم ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اپنے گناہوں کے پسینے میں کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی ناک تک، کئیوں کو پسینے کی لگام چڑھی ہو۔ تیاری کی ہے؟ سورج سر کے اوپر ہوگا 1 میل کے فاصلے پر، یا تو 1 میل جو آپ کا میل ہے، یا میل سرمے دانی میں جو سلائی ڈالتے ہیں اسے بھی میل کہتے ہیں۔ اتنا سر کے اوپر ہوگا، اتنا سر کے اوپر۔ تیاری کیا کی؟ جو 50 سال سے داڑیاں منڈوا رہا ہے، کاٹ رہا ہے، جو 50 سال سے گانے سن رہے، یومئذ یخسر المبطلون، خسارہ پا جائے گے اس دن۔ کون؟ باطل پرست۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، سارے انسان خسارے میں، الا الذین آمنوا، نمبر 1، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، جن کا رب پر ایمان ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی اولاد دیتا ہے، وہی بگڑیاں بناتا ہے، وہی کشتیوں کو کنارے پر لگاتا ہے، وہی عزت اور ذلت کا مالک ہے۔ الا الذین آمنوا، جن کا ایمان قبروں پر نہیں، مجاوروں پر نہیں، کروں پر نہیں، چھلوں پر نہیں، انگوٹھیوں پر نہیں، دلدل پر نہیں، حسین کے بناوٹی پگڑیوں پر نہیں، وہ دن ہو یا رات ہو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یومئذ یخسر المبطلون، باطل پرست خسارہ پانے والے ہیں اس دن۔ باطل پرست ہیں کون؟ یہ گھوڑے کے پجاری، یہ مقبروں کے پجاری، یہ پیر خانے۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو۔ آپ کو پتہ ہے میں اپنے بھائی احسان اولد کے پاس بڑے عرصے سے آ رہا ہوں۔ حاجی راشد صاحب لے کر آئے تھے پہلی مرتبہ، آئے ہائے تکلیف بڑی ہوتی ہے لوگوں کو۔ سامنے اشتہار لگا ہوا ہے طیب الرحمان شاہ سید انہوں، سادات کی نسل کہاں سے چلی؟ مدینے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا خاوند علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بیٹے حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کا جو ایک بیمار کربلا بچا تھا امام زین العابدین، اس کی نسل میں سے ہم سید زیدی۔ بلا فخر کی بات نہیں، فخر کی بات نہیں، بتانا یہ چاہتا ہوں سادات مدینے سے چلے۔ آئیے میں پوچھتا ہوں، آپ عمرے کے لیے
یہ پیر خانے، یہ گدی نشین، یہ آستانے، یہ درباریں، یہ درگاہیں، یہ دربار، یہ مقبرے جہاں سے سادات چلے تھے، نہ وہاں کوئی گیلانی نظر آتا ہے، نہ کوئی گیلانی نظر آتا ہے۔ یہ سارے پیر خانے انگریزوں کی پیداوار ہے۔ اصل توحید کی دعوت ان لوگوں کو چوبتی تھی، انہوں نے یہ آستانے بنا کر پیغمبر کی شریعت کے خلاف انگریزوں کے ساتھ مل کر بہت بڑی امت میں پھوٹ کروائی۔ مدینہ میں گیلانی سینٹر، کوئی گیلانی سینٹر، کوئی آستانہ، کوئی معصوم شاہ بخاری کا مقبرہ کوئی ہے؟ یومئذ یخسر المبطلون۔ اہل ایمان جتنا نقصان ان پیروں نے اسلام کو پہنچایا ہے، اتنا نقصان ہندوؤں نے بھی نہیں پہنچایا۔ یہ غریبوں کا خون چوستے ہیں نذرانوں کی صورت میں، جانوروں کی صورت میں، اور انہی کے وڈیرے اسمبلیوں میں بیٹھ کر آپ کا خون چوستے ہیں۔ مذہبی استحصال یہاں پر مقبروں میں بیٹھ کر کرتے ہیں، اور ملک کو دیوالیہ اسمبلیوں میں پیر خانوں نے بنایا ہوا ہے۔ کل قیامت قائم ہوگی انشاءاللہ، ہمارے ہاتھ ہوں گے ان پیروں اور فقیروں کے گریبان۔ ہم پوچھیں گے یا اللہ یہ کہتے تھے چڑھاوا چڑھاؤ، یہ کہتے تھے نذرانے دو، یہ کہتے تھے بندے تیرے، رہتے تیری زمین پر، کھاتے تیرا تھا، صحت تو نے دی تھی، نعمتیں تو نے عطا کی تھی، اور یہ تیری بندگی سے ہٹا کر اپنی بندگی کا پیغام دیتے تھے۔ اللہ کون بچائے گا؟ کون بچائے گا؟ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، رب کہہ رہا ہے وَتَرَىٰ، تو دیکھے گا، پیغمبر کو کہہ رہے ہیں، رب کہہ رہا تو دیکھے گا ہر امت کو گھٹنوں کے بل گری ہوئی۔ سارے پیر اور فقیر گرے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ آئے آئے وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، اے میرے حبیب تو ساری امت کو، ساری مخلوق کو گھٹنوں کے بل گرا ہوا دیکھے گا۔ کوئی پیر اور فقیر نظر؟ آج ہی میں کلپ دیکھ رہا تھا، انڈیا کا ایک مردود ہے، وہ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو کاندھوں پر اٹھایا، یہ بات تو سچ کہی، کہاں اوپر اٹھایا، جہاں بت پڑے تھے وہاں سے بت اٹھانے کے لیے جنہیں توڑا جائے۔ پیغمبر نے پوچھا علی کہاں تک پہنچے ہو؟ کہاں تک پہنچے ہو؟ یعنی ہاتھ پہنچ گیا کہ نہیں، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ کہاں تک پہنچے ہو؟ وہ کہتا ہے علی نے کہا اجازت ہو تو اللہ کا عرش عظیم کھینچ کر تیرے قدموں میں ڈال، اور نیچے بیٹھے ہوئے سب کہتے ہیں سبحان اللہ۔ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، اور تو ہر امت کو گھٹنوں کے بل گرا ہوا پائے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا
جہنم کو لایا جائے گا، جہنم غصے سے جھرجھری کانپے گی، تو اللہ کے فرشتے، اللہ کے انبیاء، خلیل اللہ سمیت سب گھٹنوں کے بل گر کر کہیں گے صلی، یا اللہ مجھے بچا دے، یا اللہ مجھے بچا دے۔ کل امت تدعی الی کتابها، ہر امت کو اس کے نامہ اعمال کے لیے پکارا جائے گا۔ یہ ہے تیرا یہ نامہ اعمال، ساری امتیں بلائی جائیں گی، نامہ اعمال۔ اور قرآن نے ایک اور جگہ پر کہا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، جب نامہ اعمال وہ کتاب رکھی جائے گی تو دیکھے گا مجرموں کو کانپ رہے ہیں، ڈر رہے ہیں اس میں جو لکھوایا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے رب نامہ اعمال بندے کے سامنے رکھے گا اور کہے گا ساری کتاب کو پڑھ اور دیکھ کہیں میرے فرشتوں نے غلطی سے تو نہیں کچھ لکھی۔ آئے لکھوانے والے کون ہیں؟ میں اور آپ۔ لکھنے والے کون ہیں؟ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، ہم لکھوا رہے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور کہیں گے یا ویلتنا، ہائے بربادی، ما لِهَذَا الْكِتَابِ، یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے نہ چھوٹا گناہ چھوڑا نہ کوئی بڑا گناہ چھوڑا، سب کچھ لکھا ہوا ہے، سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ اور رب کہے گا اقرا کتابک، کتاب تیری لکھوائی تو نے، میرے فرشتوں نے لکھی، بدنام پڑھ کر کوئی غلط لکھ دیا ہو، وہ بندہ کہے گا نہیں، جو کرتا تھا یہ لکھتے۔ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، فیصلہ کر لے، خود پڑھ کر فیصلہ کر، دوستی ہے کہ جنتی ہو اہل ایمان۔ تیاری کی، ہر امت کو نامہ اعمال اس کی طرف دعوت دی جائے، یہ لو بھائی نامہ اعمال، الیوم تجزون ما کنتم تعملون، آج تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے تھے۔ کیا کر رہے ہیں صبح سے شام تک؟ کیا کر رہے ہیں صبح سے شام تک؟ اولاد پیدا کر دی، ان کی خوراک کا بندوبست کر لیا، ان کی رہائش کا بندوبست کر لی، صبح سے شام تک یہی کرتے ہیں۔ یہ تو پرندے بھی کرتے ہیں، پہلے گھونسلہ بناتا ہے، ان کی جگہ بناتا ہے، پھر بچے پیدا کرتا ہے، پھر سارے جنگل سے چک کر ان کو پالتا ہے۔ پھر پرندوں میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ فیصلہ کر، فیصلہ کر۔ میں پچھلی دفعہ جب آیا تھا نا تو بٹ صاحب یہاں بیٹھتے تھے، بڑا پیار کرتے تھے، اور میں بھی بڑا پیار کرتا تھا، یہاں بیٹھتے تھے۔ بعد میں ہم ان سے کبھی کبھی کہانی بھی سنتے ہوتے تھے، 4 آدمیوں کی کہانی تھی۔ اور آج ہیں، دعا کرو اللہ اس کی قبر ٹھنڈی فرما۔ ایک دن ایسے کہہ دیا جائے گا فلاں نہیں ہے، یہیں آتا تھا جمعہ پڑھانے، شادی تو بہت ہو گیا۔ آئے ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، ھذا کتابنا، یہ ہے نامہ اعمال، ینطق بول رہی ہے، علیکم بالحق، حق کے ساتھ تمہارے خلاف
یہ گواہیاں دے رہی ہے کہ مہینے ہی گزر گئے قرآن کو ہاتھ تک نہ لگایا. کتنے لوگ ہو دیکھو، سارے ایک دوسرے سے اپنے آپ سے پوچھو آج قرآن کی تلاوت کی ہے؟ نہیں، آج میں نے ضروری کام پر جانا تھا. ٹھیک ہے، کل کی بھی تلاوت، کل اپنے مالک کا قرآن پڑھا تھا. اور یہ جو موبائل ہے نا، یہ فجر کی اذان ہوتی سب سے پہلے موبائل اٹھا کر دیکھتا ہے کس کا میسج آئے. بات وہ جو کوئی مائی کا لال چیلنج نہ کر سکے. اور جو یہ قرآن ہے جو رب نے میسج دیا ہے، صبح اٹھتے ہی نماز فجر پڑھ کر اس کو دیکھتا ہے کہ رب نے کیا کہا. یہ کتنے لوگ بیٹھے ہیں، اکثریت کو پتہ ہی نہیں رب نے کیا کہا. یہاں سے شروع کروں نا ترجمہ سننا، نماز کا ترجمہ ہی صرف سننا شروع کر. کتنے لوگ پاس ہوں گے؟ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق. یہ وہ کتاب ہے جو ہمارے خلاف گواہیاں دے گی. ایمانداری سے بتائیے، اگر قرآن قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دے، ہم جنت میں جائیں گے کہ دوزخ میں؟ تو فیصلہ کر تو جمعہ پڑھنے آیا. ساری زندگی جمعہ پڑھتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا، درس سنتا رہا، کانفرنس کرواتا رہا، کھانے کھلاتا رہا، اور یہی پتہ ہی نہ ہو کہ قرآن کہتا کیا. یہ پتہ ہی نا. اور میسیج اگر کوئی آپ کا یار، دوست، دلی کیا کہتے ہیں، لنگوٹیاں یار، جگری یار، اس زبان میں بھیج دے جو آپ کو آتی نہ ہو، تو اسے دیکھنے کے بعد 100 گالیاں آپ نکالتے ہیں. اس کی ماں بہن کو ایک کر دیتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا لکھ دیا اس نے، اور غصے سے اگر کال کر دیتے ہیں. ہائے ہائے، کبھی میرے بادشاہ کو کال کی ہے سجدے میں گر کر کے، یا اللہ تیرا کلام ہے مجھے آتا ہی نہیں. یا اللہ قرآن تیرا، کلام تیرا، میرے نبی پر اترا، اور میں کتنا منحوس شخص ہوں کہ مجھے آتا ہی نہیں، تو کہتا کیا ہے. مجھ سے قریب کرو کہ ماں باپ اور بہن بھائی اور ان کی سنسریاں سن لو. جا کر ٹیسٹ لے اپنے بچوں کا. میری باتیں بڑی کڑوی ہوتی ہیں لیکن حقیقت پر مبنی ہوتی ہیں. کوئی پڑھے سے پڑھا لکھا اور کوئی عالم آ کر بات کر لے مجھ سے. جا کر ٹیسٹ لے اپنے بچوں سے اور اس سے پوچھ، ابھی یہ کرکٹ میچ ہوئے، پاکستان کی ٹیم کے 11 لڑکے ہیں، ان کے نام سنا، کپتان کون ہے؟ اگر تجھے وہ فر سنائے، یہ لوگ 11 پورے ہو. اور ساتھ ہی اسے کہے میرے پیغمبر نے فرمایا تھا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، سعید فی الجنہ، سعد فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ. سنا دے اس کو 10، خود سنا دے، اور پھر اسے کہو ذرا بیٹا یہ 10 نام تو سنا جو جنتی ہیں. اگر نہ سنائے نہ تیری نماز نہ اس کا ایمان. سارا دن کماتا ان کے لیے، اور گھر آئے اور بیوی سے پوچھ 5 نمازوں میں سے کتنی نمازیں پڑھی ہیں. اگر وہ کہے آپ کی امی آ گئی تھی، آپ کی بہن آ گئی تھی، میری بھائی آ گیا تھا، گھر والوں کے پڑوسی آ گئے تھے، میں کھلاتی اور پلاتی رہی، نہ تو مسلمان نہ بیوی مسلمان. آپ ٹیسٹ تو لے کر دیکھو نا. ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق. یہ کتاب ہے جو ہمارے خلاف کل کو گواہیاں دے گی. آپ اپنے بچوں کا ٹیسٹ لے کر دیکھیں. فجر بھی اٹھ کر دیکھ لو، مسجد میں آ کر نماز پڑھو،
اور پھر سلام کے بعد پیچھے مڑ کر دیکھو، بیٹا ہے جس کے پاس فیکٹری کی اور دکان کی چابی ہے، جو آپ کے کندھے کے اوپر بیٹھتا ہے، جوان ہو گیا، سیکھ لے مجھ سے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، پلٹ کر دیکھ، اگر فجر میں نہیں آیا تو صحابی کہتے ہیں ہم تو منافق سمجھتے تھے یا بیمار، یا بیمار ہوگا، آیا نہیں مسجد میں، یا اسلام چھوڑ دیا، دل بے ایمان۔ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، خالی نام سے گزارا نہیں ہونا کہ میں ریلیز ہوں، کہ میں ریلیز ہوں۔ اہل حدیث پر، اہل سنت پر، جو شخص 5 وقت کا نمازی نہیں، جس کی اولاد 5 وقت کی نمازی نہیں، ایمانداری سے بتائیے، قرآن کہے گا جہاں جنت میں رب اس کو بھیج، میں اس بندے کی سفارش کر رہا ہوں؟ کیسے میں آپ کو سمجھاؤں کہ ہاں آپ پکے جنتی ہیں کیونکہ آپ اہل حدیث ہیں، ٹھیکیدار ہی آپ ہیں، دروازے پر کھڑے ہوں گے جنت کے؟ سوچیے گا ذرا، ایک حدیث ذرا سن لیجئے، میرے پیغمبر کی زندگی کے آخری 5 دن میں آپ بے ہوش ہو گئے، آپ پر پانی ڈالا گیا، ہوش آیا تو آپ نے پوچھا صحابہ نے نماز پڑھ لی؟ فرمایا نہیں پڑھی، آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ ہم جلسوں میں نمازیں نہیں پڑھتے، مولویوں کی اکثریت نہیں پڑھتی، حاجی راشد صاحب ناراض نہ ہو جائیں، مولویوں کی اکثریت نماز نہیں پڑھتی، پوچھو ان سے، اگلوں کو کہیں گے پیچھے پڑھائیں یا پچھلوں کو کہیں گے آگے پڑھیں گے، کاروبار بنائے ہوئے۔ انا کنا نستنخس ما کنتم تعملون، بے شک ہم لکھواتے تھے، نستنخس ہم لکھواتے تھے جو تم کرتے تھے۔ 5 نمازوں میں سے ایک نماز آئے، 2 نمازیں، 3 نمازیں، 4 نمازیں بھی فجر نہیں پڑھی جاتی۔ میرے پاس مریض آتے ہیں، شاہ جی جن آ گیا، ڈرتا ہوں، میں پہلا سوال کرتا ہوں فجر پڑھی تھی؟ ماں بیٹی کو دیکھتی ہے، بیٹی ماں کو دیکھتی ہے، بیٹا باپ کو دیکھتا ہے، باپ بیٹے کو دیکھتا ہے، نہ باپ نمازی نہ بیٹا نمازی، اور کہیں گے ہم جی بڑے پکے عزیز ہیں۔ اور یہ پیغمبر علیہ السلام ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے 2 بندوں کو بلایا اور کہا ذرا ادھر ہاتھ ڈالو بغلوں میں اور چلو مجھے مسجد میں لے کر چلو۔ پاؤں جو ہے وہ گھر سے مسجد تک نشان بنا رہے ہیں، پاؤں میں چلنے کی طاقت۔ نماز کہاں پڑھی؟ گھر میں۔ اور آپ اور میں کہاں پڑھتے ہیں؟ دکان کے اوپر ہی مصلی رکھا ہو۔ کل میں ایک دکان پر گیا ایک حدیث کی، 6 بجے وہ عصر کی نماز پڑھ رہا تھا۔ کون سی نماز پڑھی؟ شاہ جی لیٹ ہو گیا، شاہ جی لیٹ ہو گیا۔ اور ایک لطیفہ ہے، ایک جلسے میں ہم فیصل آباد میں آئے، اور ایک بڑے چوٹی کے خطیب بھی کھانا اکٹھا کھایا، تو کھانا کھانے کے بعد کہنے لگے شیخ صاحب ذرا مصلی لے کر آنا۔ میں سائٹ پر بیٹھا ہوا تھا، میں نے پوچھا محترم مصلی کا کیا کرنا ہے؟ مصلی کس لیے؟ شاہ جی نماز پڑھنی۔ میں نے کہا مسجد کس لیے بنائی؟ وہ حیران ہو کر مجھے دیکھنے لگا، یہ کیا ہو، یہ کیا ہو؟ نبی بیمار ہو گھر میں نماز نہ پڑھے، تو نبی کا امتی ہو کر دعوے دار لوگوں
مجھے دکھلا پیغمبر کے صحابہ میں سے جس کے نام کے تو جب سے کرتا پھرتا. میں نے کہا گھر میں نماز، مردوں کی نماز تو نہیں ہوتی، آپ کون ہیں؟ وہ تو بڑے تگڑے آدمی تھے، چپ کر گئے. احترام میرا کرتے ہیں. اٹھے اور مسجد میں نماز پڑھی. میں نے بھی مسجد میں نماز پڑھی. پچھلے دنوں ہم پاک پتن گئے، ابھی اسی مہینے کی بات، پچھلے مہینے گرمی، سخت گرمی. ہم پہنچ گئے پہلے ہی، لمبا سفر تھا. وہ کہنے کہ شاہ صاحب مصلی بچھاؤں، مسجد تھوڑے سے فاصلے پر. میں نے کہا کس لیے؟ تم شاہ جی نماز پڑھ لیں. میں نے کہا مسجد کس لیے؟ کہتے نماز کے لیے. میں نے کہا یہ گھر نماز کے لیے مسجد ہے؟ کہتے مسجد تو نہیں. چلو میں نے کہا میرے ساتھ. ظہر میں مسجد، عصر میں مسجد، مغرب میں. وہ بڑے حیران، عجیب مولوی دیکھا ہے، عجیب مولوی دیکھا ہے، نہ گرمی کی پرواہ، نہ دھوپ سر کے اوپر ہے، فاصلے پر مسجد ہے، پسینہ پسینہ ہو. مسجد کس لیے بنائی ہے؟ اور میں تو کہا کرتا ہوں اور آج پھر آپ کو یاد دلا رہا ہوں، اللہ اکبر اللہ اکبر. اذان ہو گئی ہے. قرآن کہتے ہیں اذا نودی للصلاة فی یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. دونوں جلدی کرو. اور میں نے کیا کیا؟ بیٹے کو کہتا ہوں جا مسجد میں نماز پڑھ، تو آ جانا، پھر میں چلا جاؤں. کرتے ہو؟ رب نے کیا کہا؟ اللہ سب سے بڑا ہے، دکانیں بند کر دو، تجارت بند کر دو، بند کر دو یہ سارے کاروبار، اور چلو اللہ کے گھر کو آباد کرو. اور میں سیل مین کو کہتا ہوں پہلے تو پڑھ آ، پھر میں چلا جاؤں گا. ایمانداری سے بتائیے اذان کا کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ پہلے تو پڑھ آ، پھر میں پڑھ آؤں گا. اذان تمہاری، مسجد تمہاری، کلمہ تمہارا، نماز تمہاری، سلام سید دادے کا ہے. پوری اذان میں سے کوئی مولوی ہے، کوئی ان پڑھ ہے، کوئی جاہل ہے، کوئی عالم ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی خطیب ہے، کوئی مقتدی ہے، ترجمہ کر کے مجھے دکھائے. تو پڑھ آ، پھر میں جاؤں گا. رب نے کیا کہا؟ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف. کہتا میں تو نہیں آتا. مٹھو کہتا میں تو نہیں آتا. ہائے، فیصلہ کیجیے. مسلمان ایک شخص آیا، اللہ کے نبی نبینہ ہوں، رستے میں نالیاں ہیں، رات ہوتی ہے، دن ہوتا ہے، بارشیں ہوتی ہیں، حالات خراب ہیں. گھر میں نماز پڑھ لوں، اور میں اذان کی آواز آتی ہے اور میں آتی پر مسجد میں آیا. مسجد میں ایک عالم کی دکان پر چلا گیا، بہت بڑی، بلکہ فیکٹری آنر تھے اور تکڑے عالم. نماز کا وقت ہوا نا، انہوں نے اوپر والے حصے میں سب ڈالی ہوئی تھی. مجھے کہنے لگے شاہ صاحب آؤ نماز پڑھتے ہیں. مسجد تھی 10-15 منٹ کی فاصلے پر. میں نے کہا مسجد کس لیے بنائی ہے؟ وہ پھر ابو دیکھتے ہیں کہتے بے وقوف آدمی. ہم کہتے ہیں نماز پڑھو، کہتے مسجد. میں نے کہا مسجد کس لیے بنائی؟ دنیا سے لڑے، دنیا کی جیبوں کو خالی کروایا. کس لیے؟ اللہ ایک گھر دے، اس میں ہم تیری عبادت کریں گے. عبادتیں کہاں شروع ہو گئی ہیں؟ دکان کے ٹھیے پر، فیکٹری کے اندر ایک کمرے میں. ہم نے یہ کمرہ مختص کر رکھا ہے، کل کو بیچنی پڑ جائے مسجد بھی بیچ دیتے ہیں. وہ مسجد رکھتے ہیں
گویا وہ مسجد ہے. الجھ پڑے میرے ساتھ وہ عالم. شروع ہو گئے ہم بحث کرنے. آخر میں کہنے لگے شاہ صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آنکھیں کھول دی ہیں. واقعی مسجد اس لیے بنائی ہے کہ انا کنا نستنقص ما کنتم تعملون. ہم لکھوا رہے ہیں کہ 4 نمازیں ہم نے وہاں پڑھی ہیں دکان پر اور 1 نماز ہم نے مسجد میں پڑھی. اور میرا سوال ہے 23 سالہ نبوت کی زندگی میں پیغمبر کی کوئی نماز اپنی دکان پر تو دکھاؤ. کوئی دکھاؤ نا. آئیے آخری بات ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. رہے وہ لوگ جو اہل ایمان، رہے وہ لوگ جو اہل ایمان ہیں. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور عمل صالح کرتے ہیں. ایمان کا پتہ ہے؟ بچہ بیمار ہو جائے ایمان کا پتہ لگ جائے گا. کہتے ہیں شادی سے تعویذ لکھوا لو بعد میں اتار دیں گے. اہل حدیث مولوی لکھ کے دیتے ہیں. لکھتے کیا ہیں؟ 1 2 5 7 گنتی اور کہتے ہیں لے جا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا. پھر لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے کس پر؟ اللہ پر ایمان. شاہ صاحب کیا کہتے ہیں آپ؟ تعویذ میں قرآن لکھا ہوتا ہے. واقعی لکھا ہوتا ہے. میں نے کئی تعویذ کھولے ہیں لکھا ہوتا ہے قل هو اللہ احد. قرآن لکھا ہوتا ہے. یہ قرآن ہے. یہ پورا اپنے سینے میں لگا لیں. اچھا مجھے ایمانداری سے بتائیں وہ چھوٹا سا جو تعویذ لکھ کر دیا وہ زیادہ اثر کرے گا یا اتنا 30 پارے زیادہ اثر کریں گے؟ کیا کہتی ہے عقل؟ وہ چھوٹی سی بسم اللہ اثر کرے گی یا پورے 30 پارے؟ عقل تو یہی کہتی ہے پورے 30 پارے زیادہ اثر کریں گے. کبھی مولوی نے پورا قرآن اٹھا کر دے دیا ہو آپ کو، یہ لو بچے کے گلے میں ڈال دو. اگر کوئی دے بھی دے تو آپ کہیں گے پاگل ہے مولوی، پاگل ہے، یہ پورا قرآن لٹکاؤ. چھوٹی سی تعویذ بنا دی اسے چاندی میں مڑوا کے پھر گلے میں ڈال دے اور پھر واش روم میں کل واللہ لکھ کر لے جاتے ہیں اور کپڑے اتار دیتے ہیں. رہا ایمان اور تجھ جس پیغمبر کی امت میں سے ہو وہ پیغمبر پیشاب کرنے کے بعد قضائے حاجت کرنے کے بعد سلام سنتا ہے صحابی کا، سلام کا جواب نہیں دیتا، مٹی پر ہاتھ مار کے تیمم کر کے کہتا وعلیکم السلام. پوچھا اللہ کے نبی، فرمایا مجھے شرم آئی کہ میں بغیر وضو کے لیے سلام کا جواب دے دوں. تو کپڑے اتار کر تعویذ گلے میں ڈال کر واش روم میں قضائے حاجت کر رہا ہوتا ہے. حقوق زوجیت ادا کر رہا ہوتا ہے. اور کہتا ہے بھابی مولوی نے لکھ کے دیا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا. ایمان کا پتہ یوں تو آپ اور میں بڑے ایماندار ہیں. ایمان کا پتہ لگتا ہے کسی کے 10 لاکھ کہیں سے قابو آ جائیں پتہ لگ جائے گا کہ ایمان کتنا ہے. ایمان کتنا ہے. وہ ایک مولوی تھا اور ایک نمازی تھا. اس کا ایک امام تھا اور ایک نمازی طیب طاہر تھا. یہ آپ کے لیے بھی باتیں، آپ جوان آدمی، آپ نے بہت کام کرنا ہے انشاءاللہ. اللہ آپ سے دین کا اچھی طرح کام لے اور پھر قبول بھی فرمائے. اللہ اللہ اللہ. انہوں نے ایک جگہ پر جا کر دکان کی آپس میں پارٹنرشپ تھی اور گھی کے ڈبے لیے. گھی کے ڈبے مارکیٹ کے ریٹ کے حساب سے منڈی سے لیے. وہ 100 لیے تو 100 ایک ڈبہ گاڑی میں رکھ دیا. سیل مین نے غلطی سے گنتی میں غلطی لگ گئی. جو نمازی تھا نا مقتدی، اس نے کہا مولانا یہ ایک ڈبہ فالتو آ گیا. مولوی صاحب کہتے ہیں چپ کر، آگے مہنگے لگائے نے، ایک سے فالتو آیا نا.
ہائے ہائے، مولوی مجھ سے ویسے ہی ناراض رہتے ہیں، کیا کروں، بیٹی بھائی ہے نا میرے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان کا پتہ لگتا ہے، ایمان کا پتہ لگتا ہے سودا کس نے کروایا اور اس کا کمیشن کس نے کھایا۔ میرا سودا چل رہا ہے، میری بولی پر بولی دینے والا عزیز ہے، ایمان کا پتہ لگتا ہے۔ آج تجھے میں ایمان کی ایک بات سنا دوں۔ ایک شخص نے ایک پلاٹ خریدا، تاریخ میں آتا ہے، زمین کھودی، زمین میں سے سونے کا گھڑا نکل آیا، اللہ اکبر، اٹھا فتح الباری، وہ گیا احسان صاحب کے گھر، احسان صاحب میں نے آپ سے پلاٹ خریدا ہے، آج کھدائی جو کی بنیادوں میں یہ سونے کا گھڑا نکل آیا ہے، میں نے پلاٹ خریدا تھا، یہ سونا اپنا واپس لے لو۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان، انہوں نے کہا بھائی میں نے تو پلاٹ بیچ دیا تھا، یہ پلاٹ بھی تیرا ہے اور گھڑا بھی تیرا ہے۔ اس نے کہا جناب یہ پکڑو گھڑا، میں نے پلاٹ کے پیسے دیے، اب تو میرے لیے جائز ہے نا، میں تو مولوی ہوں نا، جب آپ نے کہہ دیا شاہ جی یہ آئی تیرا، لے جا چوک کے، لے جا لے جا۔ اب میں کیا بھائی دیکھو احسان صاحب نے شاہ جی سے سودا کیا تھا، وہ سونا دینے آئے، انہوں نے کہا شاہ جی لے جا کی یاد کریں گے، دے رہی ہے، اب تو جائز ہے کہ نہیں؟ اور مولویو اور مقتدیو، اس نے کہا یہ گھڑا پکڑ، میں نے لے کے جاتا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ، اس نے گھڑا اٹھایا پلاٹ والے کے گھر، پکڑ اپنا گھڑا، میرا نہیں ہے۔ اب تو پلاٹ والے کے لیے جائز ہو گیا، احسان صاحب کے لیے جائز ہو گیا کہ شاہ جی اس کے گھر پھینک آیا، پکڑ دے، کوئی بھی نہیں لے رہا۔ تو پھر مسجد والے کیا کہتے ہیں، طیب طاہر صاحب مدرسہ بنا رہے ہیں وہاں دے ہو، آج میرے خیال میں ان کا افتتاح ہے نا، آج ہی ہے نا، گھڑا چکو طیب صاحب نو دے آؤ، مسیح لگ جائے گی، آئے جا دروازہ کھٹکھٹایا، جا دروازہ کھٹکھٹایا، کس کا؟ قاضی کا، عدالت میں۔ اس نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا جی پلاٹ خریدا ہے، گھڑا اس کا سونے کا یہ لیتا نہیں۔ قاضی نے کہا کیوں نہیں لیتے؟ اس نے کہا جناب میں نے پلاٹ کے پیسے دیے، گھڑا اس کا ہے محترم، کسی کو دو، میں نہیں لیتا۔ کیوں؟ دونوں ڈرتے تھے کل قیامت قائم ہوگی، جو میں نے شروع میں کہا تھا، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، رب پوچھے گا نہ گھڑا تیرا تھا نہ تیرا، تو نے کیسے اس کو حلال کر لیا ہے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تو نے کیسے حلال کر لیے؟ کیسے حلال کر لیے؟ قاضی کو سمجھ آ گئی، دونوں ہی ڈرتے ہیں، کس چیز سے؟ کس چیز سے؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینے آئے۔ اگر آج یہی بات ہم میں اور آپ میں ہو جائے، میاں بیوی لڑیں گے، ساس بہو کی لڑائی ہوگی، پارٹنرشپ میں اختلاف ہوگا، مسجد میں مولوی پر برسو گے، کیوں؟ ہر بندہ ڈر رہا ہے۔ ایک ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، تم اس کو نہیں دیکھ پاتے، وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ مولوی کہاں ڈنڈی مارتا ہے، کتنے پیسے دیے تھے اور کتنے غلے میں اور کتنے جیب پہ۔ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، اس نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ تمہاری اولاد ہے؟ ایک نے کہا میرا بیٹا ہے، اکیلا ہی بیٹا ہے جی، بس اللہ نے دیا ہے۔ دوسرے نے کہا میری ایک بیٹی ہے۔
اس نے دونوں کو بلایا، وہیں قاضی نے نکاح پڑھا کے کھڑا اس اولاد کے حوالے کر۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور عمل صالح ایمان کے بعد، جی میرا ایمان تو ہے 5 نمازیں، اور نمازیں وہ تھڑے پہ، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک عمل۔ ہر عمل نیک نہیں ہوتا۔ قبر پر قرآن پڑھ رہے ہو، قرآن پڑھنا نیک عمل نہیں، نیک عمل ہے، لیکن قبر پر قرآن پڑھنا نیک عمل نہیں ہے۔ بندہ مر گیا ہے اور بندے تعزیت کے لیے آ رہے ہیں، کرو دعا، پڑھو دعا، کرو دعا، بسم اللہ بسم اللہ، اگر جاؤ دفعہ ہو۔ لگے ہوئے ہیں مولوی، 3 دن ہو گئے بیٹھے ہوئے ہیں، کب یہ جان چھوٹے گی، بابا مر گیا، ہاتھ اٹھا کے مر گئے۔ اب جی اہل حدیث کے گھر میں بھی میت، ہر ایک کے گھر میں آ گئے ہیں برادری والے، وہ ہیں قبر پرست، اور وہ کہتے ہیں کرو جی دعا، اور اب شرما شرمی یہ بھی ہاتھ اٹھا کر بیٹھا ہوا۔ عامل الصالحات، ہم ایک جگہ پر گئے، ایک سنی کے گھر پوتی ہوگی، پڑوسی تھا، ہم 2-3 بھائی آئے ہوئے تھے، اس کے گھر چلے گئے۔ وہاں ہم نے دیکھا ہمارے رجسٹر کا خطیب جو ہمیں جمعہ پڑھاتا تھا ہاتھ اٹھائے بیٹھا ہوا، ہمیں دیکھ اب سر جھکا کے بیٹھا ہوا۔ ڈرنا کس سے ہے اور ڈرتے کس سے ہیں؟ ہم پچھلے دنوں یہاں ڈاکٹر صاحب کے ہاں پہ فوتگی ہو گئی تھی، میں اور راجی صاحب آئے، وہاں سارے چائے پی رہے تھے، چائے پی رہے تھے۔ میں نے کہا میت کے گھر میں اور چائے، میت کا گھر اور کھانے، ہو اہل حدیث بندوں سے ڈرتے ہو؟ یہ بندے تمہاری دکانیں اور کاروبار چلاتے ہیں، بندوں سے ڈرتے ہو؟ اللہ گواہ ہے، ابا جی اور امی جان جب وفات پا گئے، رب محمد کی قسم ہے، اپنوں کو تو کیا کسی غیر کو بھی ضرورت نہیں ہوئی کہ ہاتھ اٹھا کر بدعت کا کام ہمارے گھر میں کرے۔ کیوں؟ ہم اہل حدیث ہیں، ہم مر گئے، ہم سے پوچھ کر دیکھو مسئلہ۔ میت کے گھر میں اس طرح ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا میرے پیغمبر کی سنت ہے، میت کے گھر میں چائے بسکٹ پینا میرے نبی کی سنت ہے، ان کے گھروں میں دیگے پڑھانا میرے نبی کی سنت ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، بھائی عمل صالح کی ڈیفینیشن میں کر دیتا ہوں۔ عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ نیک عمل جو میرے پیغمبر نے کیا ہو، میرے پیغمبر نے اجازت دی ہے، میرے پیغمبر کے سامنے قولی فعلی تقریری کوئی حدیث، اور پچھلے دنوں لاہور کے اندر نہر اسٹوڈیو میں اہل علم کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو ہوئی، نیٹ پر موجود ہے ان کا یہ سارا پروگرام۔ میں نے وہاں فضیلت الشیخ نعمان فاروقی مدرس ہے، جید عالم دین ہے، حفظہ اللہ تعالی، ان کی موجودگی میں کہا میت کے گھر میں کھانا کھانا 9 صحابہ کی جماعت تصور کرتے ہیں۔ وہ حیران رہ گئے، اچھا؟ میں نے کہا ابن ابی شیبہ کی روایت، ابن ابی شیبہ کی روایت، اور نوحہ کرنے والی عورت کو گندک کا لباس، جہنم کا لباس پہنایا جائے گا۔ یہ جو مرغے چھپرے کھاتے ہو نا جا کر، پھر جہنم کے لباس پہن لو گے؟ اللہ سے ڈرو۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، 1:30 کا مجھے ٹائم دیا گیا تھا، ٹائم پورا ہو گیا ہے۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، اللہ ایمان بھی نصیب فرما اور عمل صالح بھی نصیب